السلام علیکم ویورز، پروگرام ایک ادارہ ایک کہانی کے ساتھ حسب سابق میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر اقبال خان۔ آج جس ادارے میں ہم موجود ہیں، رنگ بھری داستان ہے اس کی، فلوری کلچر سے واسطہ ہے اس ادارے کا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ ادارے کا میں تعارف کروا دیتا ہوں آپ سے۔ فلوری کلچر پنجاب بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے جس نے پورے پنجاب کو بہت خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اور لاہور کے اندر بھی اس ادارے کی گراں قدر خدمات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق اقتدار جو ڈائریکٹر ہیں فلوری کلچر پنجاب، وہ گفتگو کریں گے اور اپنے ادارے کے اور ادارے کے بالخصوص شعبہ جات کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں بتائیں گے۔ ڈاکٹر اقتدار صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے ادارے کا تعارف کروا دیں تاکہ ناظرین کو آپ کے ادارے میں بہت ساری معلومات مل سکیں، اور پھر اس کے جو شعبہ جات ہیں اس کے بعد ہم پھر اس کی طرف آئیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے جی، یہ ڈائریکٹریٹ آف فلوری کلچر جو ہے اس کے بیسیکلی 4 سیگمنٹس ہیں جی۔ سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ریسرچ کا، یعنی ٹریننگ کا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے گرین بیلٹ کا۔ اس کے بعد ہمارا ٹریننگ سینٹر فار فلوریکلچر اینڈ لینڈسکیپنگ جو کہ باغ جناح لاہور میں ہے، اور آخر میں باغ جناح اٹ سیلف۔ یہ جو 4 شعبے میں نے آپ کو بتائے ہیں جی، اس میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے تحقیق کا، یعنی ریسرچ کا۔ ریسرچ ہمارے پنجاب میں ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ملتان کا۔ ملتان کا جو ہمارا ایریا ہے یہ ہمارا فیڈ کرتا ہے ہمارا صدرن پنجاب کو، جی بالکل، جو کہ صادقآباد تک چلتا ہے، رحیم یار خان سارا جنوبی پنجاب پٹی پوری آف کورس، ہاں جی، جو پنجاب کا جتنا حصہ ہے جی۔ فیصل آباد جو ہے یہ وسطی پنجاب کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد جب راولپنڈی کا نام لیتا ہوں تو اس میں پوٹوہار کا سارا ایریا آ جاتا ہے، جی بالکل۔ اور ساتھ ہی ہمارا ایک اور ریسرچ اسٹیشن ہے، وہ ہے مری میں۔ مری میں جو ہمارے ہلز کے اوپر جو فلاورز ہوتے ہیں خاص طور پر اس پر ریسرچ بھی ہوتی ہے، اور ہماری بہت ساری ایگزوٹک ورائٹی جو باہر سے لا کر ان کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں اس کے کچھ بیسکس ہمارے اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تحقیق ہم اس پرابلم کی کرتے ہیں جس میں ہمارے فارمرز فیس کر رہے ہوں۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے ہمارے کچھ کمرشل فلاورز ہیں، 6 عدد ہیں وہ۔ سب سے پہلے نام لوں گا گلاب کا۔ گلاب کے بعد آتا ہے گلیڈیولس، اس میں بھی 6-7 رنگ ہیں۔ اس کے بعد ٹیوبروز، میری گولڈ، لیلیم، اور اس کے بعد اسٹیٹس ایک بہت اچھا پھول ہے۔ یہ ایسے میں نے آپ کو تجارتی فلاور بتائے ہیں جو فارمر ہمارے لگا کر ان سے نفع لے رہے ہیں، کمرشل بیس پہ کاروبار پہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان 6 فلاورز پر ہم ہر اسٹیشن پر اس کی کلائمیٹ اور ٹیمپریچر کے مطابق ریسرچ کریں۔ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر ہوگا مقصدوں کی بات کر لوں، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بریفنگ دی ان فلاورز کے بارے میں، زیادہ اچھا ہوگا، اور ناظرین کو بھی بڑا اس میں انفارمیشن بھی ملے گی اور گفتگو سننے میں مزہ آئے گا۔ اس کے ساتھ اس کی جو فریگنینس ہے اس کا بھی تھوڑا سا بتاتے جائیں کہ زیادہ بہتر اور پیاری کون سے پھول کی فریگنینس ہے۔ گلاب کو تو سارے جانتے ہیں لیکن اس کے بعد والے جو ہیں وہ شاید کچھ لوگ کم جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھیے جی، جب آپ لفظ فریگنینس کا استعمال کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے اسینشل آئلس کا، کہ کتنے اسینشل آئلس میں ہوتے ہیں۔ اب اسینشل آئل دیکھا جائے تو ٹیوبروز میں بھی ہوتے ہیں، گلیڈیولس میں بھی ہوتے ہیں، اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اس کے کلرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میری گولڈ کے اندر بھی آئل ہوتا ہے۔ اور اسینشل آئل آپ کو پتہ ہے ہمارے جتنی کاسمیٹکس کی انڈسٹریز ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا گلاب کا، تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں 3 قسم کا گلاب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دیسی گلاب، ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے جو یعنی سٹاک اور سائن کے ملاپ سے بنتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے کٹ فلاور، لیکن وہ بھی ہائیبرڈ ہوتا ہے، لیکن تینوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں بتانے والی بات یہ ہے کہ جو ہمارا دیسی فلاور ہے اس میں جتنی فریگننس ہے پوری دنیا میں کسی میں فریگننس نہیں پائی جا سکتی۔ فار ایگزامپل ایک ہمارا گلاب ہے جسے ہم اپنی زبان میں سرخا گلاب بولتے ہیں، لیکن اس کو ہم گروس اینڈ ٹیبلس، ایک فرینچ ورڈ ہے، اس میں ہمیں بولتے ہیں،
ہمارے بہت سارے فارم اسے گروزن کا نام بھی دیتے ہیں. ٹیکنیکل ورڈ جو اس کی جو ٹرمز آف کورس, لیکن گروزن از اے رانگ ورڈ. وہ گروس اینڈ ٹیبلٹ سے گروزن بن گیا, لیکن جو ہمارا عام لوکل نیم ہے وہ سرخا گلاب ہے, اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے. اور فیام میں سرخا گلاب آف کورس. اس کے علاوہ 2 اور قسمیں ہیں. ایک ہے روزا سینٹیفولیا, یہ پنکش کلر ہوتی ہے, اور یہ سارا سال اس پر فلاور آتے رہتے ہیں. انٹرمیٹنٹ, تھوڑی سی نمی آ گئی, بادل آ گئے, ٹیمپریچر ہو گیا, اس پر فلاورنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تیسری قسم ہے روزا ڈیماسینا. ڈیماسینا جو قسم ہوتی ہے اسے سچا گلاب کو بولتے ہیں. سچا گلاب کا وزن زیادہ ہوتا ہے. مثلا سینٹیفولیا کا جو گلاب ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے 2 گرام, جبکہ یہ جو ہے روزا ڈیماسینا اس کا تقریباً 7, 8, 9 گرام ہوتا ہے. لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ڈیماسینا ہے یہ سال میں 1 مرتبہ پھول دیتا ہے 1 ماہ کے لیے, اور وہ مہینہ ہوتا ہے مارچ کے اینڈ سے لے کر اپریل کے اینڈ تک. لیکن سینٹیفولیا جو ہوتا ہے اور جو سرخا گلاب ہے یہ سارا سال فلاورنگ کرتے ہیں. یہاں پر میں اور ایک بات ناظرین کو بتاؤں آپ کے واسطے سے کہ یہ جو کٹ فلاور ہے, کٹ فلاور کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. یعنی ہر گلاب تو کٹ فلاور نہیں ہوتا ہے. کٹ فلاور وہ ہوتا ہے جس کی لمبی ڈنڈی ہو اور کم از کم 50 سینٹی میٹر سے زیادہ اس کی ڈنڈی ہو, اس کے اینڈ پر ایک پھول لگا ہو. ٹیکنیکلی سپیکنگ ہم اسے ہائیبرڈ ٹری ورائٹی بولتے ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں کٹ فلاور آپ کو موسٹلی ریڈ اور پنکش کلر میں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلاب جو ریڈ کلر ہے دنیا میں 50% لوگ پسند کرتے ہیں, پنک 30%, 10% یلو اور 10% جو ہے وہ مسلینس کلر ہوتے ہیں. اس لیے فارمرز کو میں یہ بھی گائیڈ کر دوں کہ ریڈ اور پنک کلر کو زیادہ اگائیں. یہ ڈومیسٹک بھی آپ کا بکے گا اور ایکسپورٹ بھی ہو سکے گا. تو یہ فرق ہے. تو فریگننس تو ہر پھول میں ہوتی ہے, لیکن جتنی ہماری باہر کی ورائٹی ہیں فریگننس نام کی چیز ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب اٹس ویری نائس. فلوریکلچر پنجاب یہ جو ایک ادارہ ہے جی, اس کی تاریخ کی طرف بھی تو آئے نا. جی جی, کہ اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, اور ابھی اس کی جو خدمات ہیں وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے. جی دیکھیے جی, یہ آپ نے جو سوال کیا یہ بہت اچھا آپ نے کیا. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ادارہ 1987 میں مادر وجود میں آیا سر, اور باغ جناح میں بلکہ اسی ادارے میں ایک بہت بڑا ٹریننگ سینٹر بنا فار فلوریکلچر لینڈسکیپنگ, اور یہ پاکستان میں ایک ہی ہے جو اب بھی یہ موجود ہے. اس میں پورے پاکستان سے لوگ میل اور فیمیل وہ آتے ہیں, وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں فلوریکلچر لینڈسکیپنگ, اور اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ میں ہمارے ملک میں بلکہ اپنی اون نرسریاں بنا کر اس وقت بہت منافع کما رہے ہیں. اچھا, جب یہ ادارہ نہیں تھا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کٹ فلاور کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں تھا انڈین ڈیلیا کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں تھا بکے کیا ہوتا ہے. جو ہی یہ ادارہ آیا, اب ڈے للی ایک فلاور ہے. یہ ڈے للی فلاور اگر اپریل میں کے مہینے میں بہت آتا ہے, یہ خاص طور پر مار روڈ سے گزرے تو درمیان میں آپ کو ایک یلوش کلر نظر آئے, اسے ڈے للی بولتے ہیں. یہ آتا ہے اونلی ونس ان اے منتھ, مطلب پورے سال میں 1 مہینہ یہ رہتا ہے. اب اس کا بھی کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. یوں ہی یہ شعبہ آیا, لوگوں میں اویئرنیس ہے, ان کو مختلف پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل چیزیں بتائی گئیں, ان کو مختلف گارڈن کی سیریں کرائیں گی, انہیں ویڈیوز فلمیں دکھائیں گی, اور اس کے بعد وہ ہمارے خواتین و حضرات جو اس فیلڈ میں آئے انہوں نے آ کر اس فیلڈ میں اتنا کام کیا کہ اب آپ دیکھیں کہ فلاور جو ہے آپ کسی جگہ آپ جائیں, جہاں پہلے دکانیں 10 عدد کی اب 200 300 اس سے 10 گنا زیادہ ہو گئی. اور وہ لوگ جو پہلے ہاسپٹل میں جا کر مٹھائی دیتے تھے اب وہ بھی فلاور دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے آنے کے ساتھ اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں میں بکیز کا رجحان, پھولوں کی ورائٹیز کا رجحان, یہ سارا اسی شعبے کے میں ملتا ہے. مٹھائیوں کا رجحان جو اس میں کمی ہوئی ہے جی, وہ تاکہ لوگ شوگر اور باقی چیزوں کے پیشنٹ نہ بنے, اور یہ بالکل اٹ از ویری گڈ مینرز آئی تھنک. سو انٹرنیشنلی اس کا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھول لے کے جائیں, اور پھولوں کی اس وقت جو پاسبانی کر رہا ہے وہ فلوریکلچر پنجاب, اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی آپ کو جاتا ہے. اچھا, آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا جو اس کے جو شعبہ جات ہیں
اس کے اندر کسی میں کوئی انسٹیٹیوٹ بھی ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کوئی لیکچر یا کوئی تربیت یا ٹریننگ دی جاتی ہے, یا اس طرح سے کچھ اور اہتمام ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارا ایک ٹریننگ سینٹر فار فلوریکلچر لینڈسکیپنگ یہ آج کا جناح گارڈن میں موجود ہے سر, اور یہاں سال میں ہم 6 کورسز کرواتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی فیس ہے وہاں پر اور نہ عمر کی کوئی قید ہے. یہ 2 بڑے پوائنٹس ہیں. لیکن ایجوکیشن کا لیول ہم نے میٹرکولیشن رکھا ہوا ہے. کم از کم میٹرک ہم اخبار میں ایڈ دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں ایسے خواتین حضرات جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ آ کر کورسز کریں. اس کے علاوہ ہماری جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں پولیس ہے, بینکس ہیں اور ادارے ہیں, ان کو بھی ہم چٹھیاں لکھتے ہیں. ان کے بھی جو نامنیز یہاں آتے ہیں وہ ٹریننگ لیتے ہیں, اور ٹریننگ لینے کے بعد جب ہم واپس اپنے اداروں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آفسرز ہیں, مثلا بینکس لے لیں, اس کے علاوہ آپ تھانہ کلچر لے لیں, اور آپ دیکھ لیں پولیس میں اس لیے ہمارے پاس لڑکیاں اور لڑکے آتے ہیں کہ وہ واپس جا کر وہ جو اپنا خرچ کرتے تھے دوسرے مالیوں کے, یہی لوگ وہاں جا کر اپنا کام کرتے ہیں. اور ہمیں جو اس وقت فیڈ بیک آ رہی ہے, ان کے جو آفیسرز ہیں وہ یہاں ہمارے مالی ہم سے ٹرین کرواتے ہیں, وہ لیکچر لیتے ہیں پریکٹیکل, اور پہلے سے اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے کہ اب جب ہماری ایڈ آتی ہے تو بعض ہمارے پاس سیٹس کم پڑ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم اس میں اکوموڈیٹ کریں. تو یہ جو ادارہ ہے اس میں ہم 6 کورسز کرواتے ہیں. اس میں پہلا کورس ہوتا ہے 1 سال کا. جی 1 سال میں ہم ایک ڈپلوما دیتے ہیں. دوسرے جو کورسز ہیں اس میں 3 ماہ کے اور ہوتے ہیں, اس میں پرائیویٹ لوگ بھی آ سکتے ہیں, ان سروس جو ٹریننگ لوگ کرنا چاہیں جو مختلف محکمے وہ بھی آتے ہیں. یہ 3 ماہ کے ہوتے ہیں. کچھ کورسز ہمارے اسپیشلائز اونلی فار لیڈیز ہوتے ہیں, وہ 6 ویکس کے 2 ہیں اور 15 دن کا 1 ہے. ان سب کو ملائیں. اس میں قانون وہی جو میں نے آپ کو بتایا, نو ایج لمٹ, نو فیس, بٹ میٹرکولیشن از مسٹ. اس کو اگر آپ یہاں اس نظر سے دیکھیں کہ ڈپلوما ہولڈر جو ہے جی, کیا اس کے بعد وہ اپنا روزگار کے لیے بھی کہیں اپلائی کر سکتا ہے, یعنی اس سلسلے میں بھی اس کی افادیت ہے؟ جی بالکل ہے. میں نے ذکر بھی اس کا پہلے کیا ہے کہ اس وقت ہمارے ایون جو آپ کا سی ڈی ہے اسلام آباد, اس میں ہمارے بہت ٹرینڈ لوگ ہیں. ایون PHA لاہور, اس میں بھی ہمارے لوگ ٹرینڈ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ملٹری کے بہت سارے ادارے ہیں جس میں ہمارے لوگ وہاں جا کے امپلائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں شارجہ, وہاں لوگ بھی ہمارے جا رہے ہیں, ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے آف کورس. اور ہماری کچھ فیمیل اسٹوڈنٹ ایسی ہیں جو مختلف ہوٹلس میں بھی جاب کرتی ہیں. ظاہر ہے وہاں پر بھی فلوریکلچر کا جاب ہوتا ہے. دے آر آف کورس دے آر ارننگ. تو آئی تھنک افادیت تو بہت زیادہ ہے. آپ کی اس وقت جو ورکنگ اسٹرینتھ ہے, ورکر اسٹرینتھ, جی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنے لوگ اس کو مل کے اس آپ کے ادارے کو چلا رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ بیس پہ بھی کیا صورتحال ہے, اور آپ کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے, ہیڈ کوارٹر, اس میں بھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جی, اس وقت اوور آل ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ اباؤٹ 600 کے قریب ہے پنجاب بھر میں. 600. اب اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے کچھ تحقیقاتی ادارے ہیں جو ملتان, راولپنڈی, فیصل آباد, مری میں ہیں, یہاں لوگ کام کر رہے ہیں. راولپنڈی میں ہماری انسٹیٹیوٹ ہے فلوریکلچر لینڈسکیپنگ. تو لاہور میں بھی باغ جناح گرین بیلٹ کا شعبہ ہے. تو تمام شعبوں میں ہمارے آفیسرز علیحدہ ہیں جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں, جس میں برڈرز ہیں, مالیز ہیں, سپروائزرز ہیں, ان کی ایک فورس علیحدہ ہوتی ہے. اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان اداروں میں ایک اور ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم لوگوں کو فری ایڈوائزری سروس پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی علاقے میں کسی فارمرس کو ضرورت پڑ جائے کہ انہوں نے کوئی پھول لگانا ہے تو وہ ہمیں اپلائی کرتے ہیں. بیسیکلی تو وہ ہم سے ویسے ہی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر چاہیں کہ ہمارے باغ کو جا کے دیکھیں, وہاں زمین میں پھول لگ سکتے ہیں نہیں لگ سکتے, تو ہمارے ایک آفیسر ان کے ساتھ جاتا ہے ایڈوائزری سروس کے لیے. اور اس کے بعد پھر بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑے تو دے کین کم ٹو آور اسٹیشن, اور ہم سے ٹیلی فون ہے, خط و خطابت ہم سے کریں. اور لوگ آتے ہیں آپ سے, ان سے پوچھتے ہیں, اور ایڈوائزری سروس ہمارا مین مشن ہے اس میں. گڈ. اور اس میں آپ اس کی پروموشن کے لیے یا شعور آگاہی, جی, جو ایک فلوریکلچر کے بارے میں معلومات بہم بیسکس جو معلومات ہوتی ہیں, اس طریقے کی کوئی سیشن یا کوئی اس قسم کی تحریک یا سالانہ بیسس پہ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے کچھ پیمفلٹس ہوتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو کچھ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. دوسرے یہ کہ ہماری ایگزیبیشنز ہوتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ پنجاب میں, جس میں لوگ آتے ہیں, وہاں پہ ہمارے آفیسر موجود ہوتے ہیں, انہیں پھولوں کے بارے میں آگاہی کرتے ہیں, انہیں سارا کچھ بتاتے ہیں.
تو یہ ایک انٹریکشن بٹوین آور آفیسر اینڈ دا پبلک وہ جب ہوتا ہے تو وہاں سے وہ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پمفلٹس کا طریقہ تو ہے. اس کے علاوہ ہم عام لوگوں کا مختلف ہمارے جو مقالے آتے ہیں اخبارات میں وہ بھی لوگ پڑھتے ہیں. ٹی وی پر ٹاکس ہوتی ہیں, ریڈیو پر ہماری ٹاکس ہوتی ہیں. اور ایک یہاں میں ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ اس وقت ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کالا شکاکو لاہور میں اس وقت وہ چل رہا ہے, اور اس مالیاتی سال کے آخر میں وہ اس میں ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ گرین ہاؤس کے علاوہ ہم فارمر فیلڈ سکولز یہ بھی لاہور میں اراؤنڈ یہ بیسیکلی ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ لیول پر ہم پہنچائیں گے. وہاں ہم 25 لوگوں کی رجسٹریشن کرتے ہیں, اور ہمارے وہاں جو اسکول بنے ہیں وہ فارمر کے ڈیروں پر بنے ہوئے ہیں. وہاں ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ جاتے ہیں, ان کو لیکچر دیتے ہیں, پریکٹیکلی وہاں فارمر کی فیلڈ پر انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ گلیڈیئرز کیسے لگانا ہے, گلاب کا پیسے کیسے لگانا ہے, کتنے فاصلے پہ لگانا ہے, کون سا حصہ زمین میں ہونا چاہیے. یہ بڑی بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو جیسا آپ نے ابھی سوال کیا, اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیری اربن لاہور کی جو اسکیم ہے کالا شکاکو, یہ انشاءاللہ گرین ہاؤس ہمارا 30 جون سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں بھی ہم لوگوں کو ٹریننگ دیں گے, اور جب لوگ وہاں سے گزریں گے, یہ میں آپ کو اس کا ایک راستہ بتاتا ہوں کہ آپ جی ٹی روڈ پر جا رہے ہیں یہاں لاہور سے, تو آپ ٹرن کریں ٹورڈ موٹر وے ٹورڈ کالا شکاکو, تو جو ٹول پلازا آئے گا اس کی رائٹ سائڈ پر یہ اس وقت زیر تکمیل ہے. تو میرا خیال ہے اس کے آنے سے بھی لوگوں میں بہت اویئرنیس آئے گی. تو آئی تھنک ان کے بننے سے, گرین ہاؤس کے بننے سے, اس میں ہم نئی تحقیقات, نئے پلانٹس وہ لگائیں گے, اور لوگوں کو ایک ماڈل فارم وہاں بنا کے دکھائیں گے تاکہ اس سے انسپائر ہو کر وہ زیادہ سے زیادہ پلانٹس اگا سکیں. ڈاکٹر طارق اقتدار صاحب, آپ اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جی آپ کا جو ادارہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت موسٹلی ڈویژنل لیول پر ہیں. جیسا کہ ملتان ڈسٹرکٹ لیول پر یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو ملتان کا ایریا ہے, جو ہمارا وہاں آفیسر ہے وہ فیڈ کرتا ہے اپ ٹو صدقہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کو دودھ پڑے وہ انہی سے کنٹیکٹ کرے گا ملتان والوں سے. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ضلع میں پھیل جائے. ابھی ڈویژن لیول ابھی وہ ڈویژن لیول پر مخصوص ہمارے اسٹیشن ہے وہ بنے ہوئے. کرتا ہوگا جو پنجاب کا ہے وہ جی, جو فیصل آباد کا وہ وسطی پنجاب کو کرتا ہے. اس طرح جو راولپنڈی کا ہے, جیسے میں نے کہا تمام پوٹوہار کا ایریا اس کو فیڈ کرتا ہے. لاہور اٹ سیلف, باغ جنا اس کا اراؤنڈ ایریا, مری ہلز کو. تو یہ ہے کہ اسٹیشن ہمارے کام ہے, لیکن یہ فیڈ سب کو کرتے ہیں. بٹ ہوپ فلی ہماری جو آگے اسکیمیں آ رہی ہیں, اور ہمارے جو سی ایم ہیں وہ اس میں خاص انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو جنوبی پنجاب ہے اس میں ترقی آنی چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے کچھ پروجیکٹ گورنمنٹ کو دیے ہوئے ہیں. ہوپ فلی جب وہ پاس ہو جائیں گے تو وہاں بھی ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اس میں ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا لگے گا کہ اگر آپ حکومتی ترجیحات بھی اس میں بتائیں کہ کیا ہیں اس کو کلچر کو فروغ کے لیے, اور نیز اس کے اندر حکومتی جو سالانہ بجٹ ہے اپروکسیمیٹلی. جی, ہمارے جو مختلف ادارے ہیں اس میں ہم جو تحقیق کر رہے ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ایون لاہور کا, تو ہمارا اپروکسیمیٹلی کوئی 10 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے اوور آل, جس میں باغ جنا اور یعنی 5 کروڑ آپ دیکھ لیں. اس میں تحقیق کا کچھ کم ہوتا ہے, باقی اور بھی ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. لیکن اس کو چلانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہمارا ایک بہت بڑا سینٹر ہے, وہ بھی تحقیق پر ہے وہ فیڈرل ایریا میں, لیکن پنجاب گورنمنٹ اس کو فیڈ کر رہی. اس میں ہمارا ایک واٹر چینل یہ بنا ہے, کول چین سسٹم. اس میں ہم لوگوں کو وہاں جو ایکسپورٹر یا اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں ہم لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. پھول کو توڑنا کیسے ہے, لگانا کیسے ہے, توڑنے کے بعد کول چین سسٹم تک کیسے لانا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کس ٹیمپریچر پر رکھنا ہے. اس کے بعد ایک اور کمرہ ہے اسی کولڈ چین میں جہاں ہم گریڈنگ اور پیکنگ کرتے ہیں, اور پیکنگ کرنے کے بعد نیکسٹ ہمارا ہوتا ہے ریفر کنٹینر میں رکھ کر اس کو ایئرپورٹ بھیجنے کے لیے. اچھا, آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ شعبہ ہے یہ لوگوں میں یہاں تک اویئرنیس پیدا کر رہا ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں اور جو ڈومیسٹک بھی جو بزنس کر رہے ہیں اس کو ہم اخبار میں ایڈ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سسٹم میں آنا ہے تو آپ ہمارے اس اسٹیشن سے رابطہ کریں جو کہ
اور یہ جو ہمارا اسٹیشن ہے یہ اسلام آباد میں، اگر آپ راولپنڈی سے فیض آباد ایک بہت مشہور چوک ہے جی، فیض آباد سے ٹورڈز ریول ڈیم جائیں تو درمیان میں کر کے آپ کو رائٹ سائڈ پر بہت سارا آپ کو فارم نظر آئیں گے جس میں ویجیٹل فارم ان راولپنڈی، تو اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا ایک سینٹر ہے 5 ایکڑ کا، اسے ہم اپنے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا فلوریکلچر ڈسیمینیشن پروگرام، اس میں ریسرچ کا وہ ہم کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا بہت سارا عملہ ہے وہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے لحاظ سے ہمارا کام جو ہے خاطر ٹھیک جا رہا ہے. جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے ہم گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، اور ہمیں اس میں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ ان ہو رہے ہیں. لاہور میں آج سے اب 10-15 سال پہلے جائیں تو کافی لوگ یکدم اس فیلڈ میں آ گئے. مطلب اس نے دیکھا پھول لگائے، اس نے بھی لگانے شروع کر دی. اب لگا لیے اس نے. اب جو فلاور ہوتا ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کوالٹی فلاور ہونا چاہیے، دوسرا اس کی مارکیٹنگ ہونا چاہیے. اب وہ جو بندہ، جو اچھے لوگ تھے انہوں نے تو پہلے تھوڑی بہت ٹریننگ لے لی، جو ان ٹرینڈ تھے وہ بھی آ گئے. اچھا جب دیکھا دیکھی آگے، جب ان کا پھول مارکیٹ میں گیا ان کو چند پیسے ملے، وہ کہنے لگا میرے ساتھ کیا ہوا، بعد میں پتا چلا یار میں نے تو ٹریننگ کو نہیں لی. وہ یکدم بے خلا آ گیا. چنانچہ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ہماری ڈائریکٹریٹ یہ شعبہ یہ سامنے آیا اور لوگوں کو اس میں انوالو کیا. اب جیسا کہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. اب یقین کیجئے کہ جب ہمارے جو مختلف اس وقت 2 اسکول چل رہے ہیں فارمل فیڈ اسکول، ایک تو ہے مانگا منڈی میں، دوسرا برج اٹاری میں. وہاں لوگ پریکٹیکل ٹریننگ لے رہے ہیں. وہاں شروع میں گئے تو لوگوں کو بات کو یہ نہیں پتا تھا گلیلی اس کا بیج رکھنا کیسے، اور زمین میں کسی بھی ہائٹ تک ڈالنا ہے، اس کا ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے. تو میرے عملے نے وہاں جا کر خاصی وہاں آگاہی پیدا کی، اور انشاءاللہ یہ ہم سلسلہ اس کو اور پھیلائیں گے کہ لاہور کے اراؤنڈ اور فارمر فری اسکول کھولیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. اگر اس میں کامیاب ہوتے تقریباً وی گو ان ایوری ڈسٹرکٹ پنجاب. ہماری خواہش ہے کہ پورے پنجاب میں ہم فلاورز کو آگے لائیں. اور فلاورز کو آگے لانے کے لیے 2-3 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہاں کا پانی اچھا اور زمین اچھی. تو اس کے بارے میں ہم ایک ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. مثلا ہمارے پاس اس پنجاب میں 2 بہت خوبصورت جگہیں ہیں جہاں اتنا فلاور نہیں ہوتا. ایک ہے سون ویلی جو خوشاب کے پاس ہے، اور دوسرا اگر آپ ڈی جی خان جائیں تو فورٹ منرو ایک ایسی جگہ ہے، ایک بہت اونچی پہاڑی ہے جس کی ہائٹ تقریباً 6000 فٹ ہے، لیکن مری سے تھوڑی سی فرق ہے اس کا، لیکن تقریباً راؤنڈ باؤٹ اتنی ہے. وہاں آپ ٹیمپریچر دیکھیں 25 سیلسیس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا. دیٹس این آئیڈیل پلیس. وہاں بھی ہم گورنمنٹ کو پرپوز کرتے ہیں کہ وہاں بھی پھول آئے. اور ڈی جی خان میں تو اب ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں ڈیلی ایک دبئی کے لیے سروس چاہتی ہے. تو آئی تھنک ہماری کوشش یہ ہے کہ اس طرح ہم ایسے ہم پوائنٹس، فوکل پوائنٹس تلاش کریں جہاں کہ اب جیسے سون ویلی کی بات کی، سون ویلی میں ایسی پاکٹس ہیں جہاں ٹیمپریچر 40 سیلسیس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں وہاں ٹماٹر گوبھی بہت ہوتی ہے، بٹ پیپل آر ناٹ آفٹر فلاورس. تو ہم اس کے بارے میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ وہاں بھی لوگ آئیں. تو اسی طرح آپ کلر کہار چلے جائیں، دیٹس ویری آئیڈیل پلیس. اور یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سچا گلاب کا، یہ کلر کہار میں بہت ہوتا ہے لیکن پنجاب کے باقی علاقوں میں نہیں ہوتا. حالانکہ پارٹیشن سے پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس جگہ سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایسے فلاور ہیں دیسی جو باہر کے انگریز یہاں سے لے کر انہوں نے یہاں سے ورائٹیاں بنانی شروع کر. بیسکس ہمارا اس میں اسٹاک ہے. اچھا سر، ابھی کیونکہ آپ نے باہر کا نام لے لیا ہے تو بات خود بخود گھوم کے اس طرف آ گئی. ابھی کیا صورتحال ہے، کون سی اقسام ایسی ہمارے پاس ہیں جو باقی باہر کے ممالک کے پاس نہیں ہے، اور کون سی اقسام جو دیدہ زیب بھی ہیں اور اچھی خوشبو بھی دیتی ہیں جو باہر کے لوگوں کے پاس ہیں، اور بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملکوں کے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں یس کرتا چلوں کہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا گلاب پہ بات کرتا ہوں. جو ہماری دیسی اقسام ہے نا، یہ تو ہمارا ایک اپنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انعام دیا ہوا ہے، ایک تحفہ دے دیا. باقی ہماری بہت ساری ورائٹیز ہیں، تمام ایڈاپٹر ورائٹیز ہیں جو یورپ سے آئی ہوئی اور بے تحاشا آ گئی. اب آپ دیکھیں نا، اس میں یہ نہیں کہہ سکتا. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی کو ایڈاپٹ کرنا یہ بھی کسی چیز کی ریسرچ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے.
اب آپ ایکلمیٹائز کریں گے تبھی سلیکشن میں آئیں گے نا. پہلے آپ سلیکشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہائبریڈائزیشن کرتے ہیں, پھر میوٹیشن آ جاتی ہے, پھر بایو ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, درمیان میں ٹیشو کلچر بھی چلا جاتا ہے. یہ تمام سیڑھی ہیں اس کی آف کورس. تو گلاب کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو موسٹلی ہماری ورائٹیز ایسی ہیں جو ہماری نہیں ہیں اور باہر سے ہم نے امپورٹ کی, لیکن ہم نے انہیں ایکلمیٹائز کیا. لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ان میں خوشبو نام کی کوئی چیز نہیں. آف کورس کلرز دے آر ویریگیٹڈ, دیکھنے میں دیدہ زیب ہے. اسی طرح گلیڈیولس کی اقسام جو ہیں وہ کچھ ہماری لوکل بھی ہیں, کچھ باہر سے بھی. ٹیوبروز ایک ہی قسم ہے وائٹ جو موسٹلی یہاں گرو کرتی ہے. اسٹیٹس کی کچھ اقسام ہیں, ایک ہوتی ہے ورائٹیز, ایک ہوتی ہے اسٹرینس. تو ہمارے ملک میں کچھ ورائٹیز بھی ہیں, کچھ اسٹرینس بھی ہیں. لیکن گلاب کے بارے میں ہم یہاں تک نہیں جا سکے کہ بہت ساری ورائٹیز ہماری ہوں. وہ اڈاپٹڈ ورائٹیز ہیں جو ہم یہاں گرو کریں. لیکن ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ جو دیسی ورائٹی ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے, لوگ لگا رہے ہیں اور اس میں بہت کمائی حاصل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس میں اب یہ ہے کہ اب آپ نے ذکر کیا اس وقت ہمارے ملک میں پھول ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے لیکن امپورٹ بھی ہو رہا ہے. اب امپورٹ کو ہمیں روکنا ہے. اب آپ اپنی مارکیٹ میں چلے جائیں, لاہور آ جائیں, کراچی چلے جائیں, کس جگہ چلے جائیں, آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی فلاور ملے گا. خاص طور پہ جو پتوں کی مارکیٹ ہے ایشیا کی چند ایک اچھی مارکیٹوں میں سے اس کا بھی آئی تھنک شمار جی. پتوں کی کا جی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے پورے پاکستان میں اتنی لمبی بیلٹ بن گئی ہے کہ جہاں آپ کو, لیکن یہاں کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کراچی سے سیل لے کر گرو کرتے ہیں, وہ سارے یہاں کے نہیں ہوتے. مثلا ہمارے پاس یہ پامس کی قسمیں, پام کا موسٹلی سیڈ لگتا ہے. اس طرح ایرو کیری ہے, یہ ایرو کیری کا بھی یہ وہاں سے کراچی سے کچھ لوگ یہاں لے کے اس کو گرو کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے بناتے ہیں, وہاں سے پھر 2 سال کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایرو کیری یہ بھی ہمارا بیج کے اوپر آف کورس اس کا بھی بیج لگتا ہے. اس سے ٹیشو کلچر میں بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سمندر کے ساحل جو ہے اس کے اوپر زیادہ ہے اس کا نہیں, یہ ادھر پاکستان میں بھی کامیاب ہے. سمندر کے ساحل والی وہ اسے آپ کچھ اور ورائٹیز ہیں جو سمندر میں ہوتی ہیں, وہ ادھر مثلا جسے آپ ناریل کہتے ہیں وہ ادھر تو زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح آرکیڈس ہیں, آرکیڈ جو ہیں یہ آپ کو کراچی میں ملیں گے, ناٹ ایور, کیونکہ یہ تو باسٹرز میں ہوتے ہیں. اس کو لاٹ آف ہیومیڈیٹی چاہیے. جتنی ہماری ورائٹیز ہیں اس میں ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں, ایکسپورٹ. اب ہمارا ایک پرابلم یہ ہے ہمیں امپورٹ کو روکنا ہے. جی بالکل. اس روکنے کے لیے اب یہ ہے کہ آپ کسی موسم میں چلیں گے آپ کو جربرا کے فلاور بڑے بڑے ملیں گے, وہ موسٹلی وہ تمام امپورٹڈ ہیں, ہمارے بھی ہیں. اس طرح میری گولڈ آپ کو ملے گا, ٹیوبروز, گلیڈیولس آپ کو پورا سیزن ملتا ہے. یہ ہم ہانگ کانگ سے دوسرے ملکوں سے ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش اسٹریکٹڈ کی ہے کہ ہم لوگوں میں اس قدر آگاہی دیں کہ وہ ایسی ورائٹیز لگائیں کہ کم از کم ہماری امپورٹ کم ہو گئی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ میں تقریباً برابر ہے. جو گرین بیلٹ سسٹم ہے شہر کے اندر یا کچھ اچھی کالونیوں کے اندر یا اچھی رہائشی اسکیموں کے اندر, اس میں جو آپ کا ادارہ ہے فلوریکلچر پنجاب, کس طریقے سے آپ مینٹین کر پا رہے ہیں اس ایشو کو؟ جی ہاں, آپ نے لفظ استعمال کیا گرین بیلٹ کا. بظاہر تو گرین بیلٹ کا یہی مطلب ہوا ہے کہ وہ بیلٹ بڑی گرین ہوگی, لیکن ہمارے ڈائریکٹریٹ میں جو شعبہ ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے جو اب نان ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچن گارڈننگ اس سے آگاہی دیتے ہیں کہ بھئی کس طرح آپ نے اپنے گھر میں اگر تھوڑی سی زمین ہے اس میں آپ نے کیسے ویجیٹیبل اگانی ہے. اس کے لیے ہم سردیوں گرمیوں میں لوگوں کو صرف 30 روپے میں ویجیٹیبل کٹس دیتے ہیں, جس میں سردیوں کے علیحدہ پھول ہوتے ہیں, گرمیوں کے علیحدہ ہوتے ہیں. وہ اس کو کھولتے ہیں, اس میں ایک ایک پیمفلٹ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق 10 بلہ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں. اگر کسی کو اس میں آگاہی نہ ہو تو ہمارا فیلڈ سٹاف اتنا موجود ہے کہ ہم اس کو مزید اس میں انوالو کر کے ٹیلی فون کال پر ہم وہاں اپنے ہی فورس بھیج کر ان کی سبزیاں لگوا دیتے ہیں. کم از کم گھر میں کم از کم کتنی جگہ دستیاب ہونی چاہیے اس شوق کو پورا کرنے کی؟ دیکھیے جی, اس میں میرا ریزرویشن ہے. کچھ گھر ہیں جن کے پاس بیچاروں کی زمین ہی نہیں ہے, ایبسلیوٹلی 2 2.5 3 مطلب گھر نہیں ہے. اچھا, ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم انہیں آگاہی دیتے ہیں. دیکھیے یہ جو دور ہے اس وقت ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل پکا بھی ہے نا, آپ ہینگنگ باسکٹس میں چیزیں لگا لیں, چھت پر 2-2 فٹ مٹی ڈالیں, اس میں کچھ ایسی سبزیاں یا ایسے پھول لگا لیں, کیونکہ یہ ہوتی ہیں شیلو روٹ ہوتے ہیں, ان کی جڑیں لمبی نہیں ہوتی. آپ اس کو اگائیں, اس کو بس کریں. یعنی اس میں آپ 2 چیزیں ہوتی ہیں, گملے بھی ہو سکتے ہیں,
پلس آپ ووڈن باسکٹس بنا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ میڈی ایسے ڈالیں. اب میڈیا کون سا ہوتا ہے؟ اس میں بھال ہوتی ہے, اس میں پتوں کی کھاد ہوتی ہے اور گارڈن سائل ہوتی ہے. ان تینوں کو مکسچر کر دیں. یہ بیسٹ میڈیا ہوتا ہے فلاورنگ کو اگانے کے لیے, فلاورز کو اگانے کے لیے. اگر آپ نے سبزی اگانی ہے اس کے لیے بیسٹ ہے. تو ان کو پریشانی ہونا چاہیے, وہ گملوں میں بھی اپنی چھتوں پر یہ چیزیں لگا سکتے ہیں. لیکن جن کے پاس زمین ہو ان کو 1 انچ بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ فار ایگزامپل 10 مرلے کی ہے, تو اس میں جو سیڈ وہ 10 مرلے کے برابر ہوں گے. اب اس کے لگانے کا طریقہ ہوتا ہے, اس میں پمفلٹس ہے, جس کو نہیں سمجھ آتی تو ہماری فورس ان کی ہیلپ کر سکتی ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بہت بات بتاؤں کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا ایک اسکیم کا, کالا شکاکر. وہاں ہمارے 2 ٹرکس اس کا تیار ہو رہے ہیں. ایک ٹرک ہو رہا ہے, اسے ہم بول رہے ہیں ڈائگنوسٹک لیب, اور دوسرے کا نام ہے ریفر کنٹینر. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ڈائگنوسٹک لیب میں یہ ہے کہ جس طرح یہ 1122 والے نہیں آپ ان کو بلاتے کہ جی بندہ گر گیا آئیں ریسکیو والوں کو, اسی طرح ایک فون کال پر کوئی بھی لیڈی یا جینٹ ہمیں لاہور سے بلا سکے گا. ہماری یہ گاڑی ان کے گھر پہ پہنچے گی, اس میں باقاعدہ لیب بنی ہوگی. اس لیب کے اندر ہمارا ایک آفیسر ہوگا, ایک سپورٹنگ سٹاف ہوگا, اور کچھ ہمارے اس میں میڈیسنس ہوں گی. وہ موقع پر اترے گا, وہ خاتون کہے گی جی ہیئر از دی پرابلم آف فلاورس. وہ جو ہمارا ماسٹر آف سائنس ایک بندہ ہے رکھا ہوگا, وہ اس کو دیکھے گا, موقع پر اس کا علاج کرے گا. ان دا مین ٹائم اسے ایک اور کال آتی ہے, وہاں سے وہ ادھر چلا جائے گا. یہ بھی ایک ہمارے پروجیکٹ موبائل سروس آف کورس. یہ آئی تھنک اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہوتا ہے تب تمام ڈسٹرکٹ میں چل سکتا ہے. اب ریفر کنٹینر کا کیا فائدہ ہے کہ اس میں کمپارٹمنٹس بنے ہیں کہ فلاورز کو آپ مختلف ٹیمپریچر پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ دور دراز علاقوں میں بھیج سکتے ہیں. کیونکہ گلاب کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے کہ کس پھول پر رکھنا ہے, گلیڈیولس کا اپنا ہے, ہر فلاور کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے, اسٹوریج ٹیمپریچر ہم اسے بولتے ہیں. تو ریفر کنٹینر سے بھی ہم لوگ کو آگاہی کریں گے کہ ریفر کنٹینر سے فلاور ایک جگہ سے دوسری جگہ کافی دور جگہ ہو تو وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس طرح وہ لوگ جن کے یہاں سے گھر دور ہے, اوکاڑا میں ہیں یا ساہیوال میں ہیں, اگر وہ فیصل آباد وہ لینا چاہتے ہیں دے کین مینٹین ون ریفر کنٹینر. ہم اس کو ٹیکنالوجی دیں گے, یہ کیسے بنتا ہے. تو اس طرح یہ اب آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ہمارے سی ایم صاحب نے اگلے دن افتتاح کیا ہے ایئرپورٹ لاہور پہ. ایک بہت بڑا کولڈ اسٹوریج بنا ہے جو پیمکو نے بنایا ہے, پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ کمپنی. وہاں پر میٹ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, ویجیٹیبل بھی ہو رہا ہے. انہوں نے ہمارے لیے فلاور کا شعبہ بھی رکھا ہوا ہے. وہ بھی آئی تھنک دیٹس اے ہیپی نیوز فار اس کہ وہ بھی فارمر کے لیے بن گیا. اب کوشش یہ ہے آف کورس اس میں فار ایگزامپل آپ کی فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے تو وہ اگلے دن ہم لوگ وہاں گئے, سی ایم صاحب نے وہاں سے افتتاح کیا. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے ان دی فیلڈ آف فلوریکلچر. ڈاکٹر اقتدار صاحب, شہر میں پھول کس کو اچھے نہیں لگتے؟ اگر آپ نکلیں اور سڑکوں کے اوپر, گرین بیلٹس کے اوپر, مختلف پارکس کے اندر, باغات کے اندر, لیکن جو دیکھنے میں بات آ رہی ہے وہ ایک تو شہر کے اندر پالوشن بہت زیادہ ہے, گاڑیوں کا دھواں, اور جو اصل اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پانی کا لیول ہے زمین کے اندر وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. جی. تو ابھی جو نئے چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, تو اس سے نبر آزما ہونے کے لیے کیا آپ نے اقدامات کیے اور آپ کا ادارہ اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے جو ابھی فیوچر میں آپ کو یہ سارے مسائل سامنے آئیں گے؟ دیکھیے جی, جو آپ نے پانی کی بات کی ہے کہ واقعی لیول آف واٹر از گوئنگ ڈاؤن, یہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. لاہور میں بھی اب 300 فیٹ سے نیچے چلا گیا. اس طرح باقی جگہ بھی ہے. پالوشن والی بات بھی لمحہ فکری ہے, وہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. اس میں اب اس میں آپ نے بھی یہ ایک اچھی خبر سنی ہوگی, میں بھی سنی ہوگی کہ لاہور میں ایک ایریا مخصوص کیا جا رہا ہے جہاں میکسیمم پانی کو ریزرو کیا جائے تاکہ سیپیج آف واٹر کے ذریعے وہ نیچے چلا جائے. وہ ایک پلان بن رہا ہے اور ہوپ فلی اس سے یہ, کیونکہ دیکھیے دریا خشک ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ لاہور کا پانی 15 فٹ پر نکل آتا تھا, اب دیکھیے کتنا دور چلا گیا, اس لیے آف کورس سیپیج تھی. اب دریا بھی خشک ہے اور اب تو ٹربائن لگ رہی ہے, غریب آدمی نلکا بھی نہیں لگا سکتا. 500 فٹ سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں کہ اگر وہ سیپیج سے ذریعے ہو جائے تو اس میں پولوشن کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارا جو لاہور میں اگر لاہور کی بات کریں
دوسرے جگہوں کی بات کریں پورا ہمارا پنجاب ہے, کسی جگہ پی ایچ آ گئے, کسی جگہ ٹیم ہے, جسے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, ان تمام کے ہارٹیکلچر شعبے موجود ہیں. تو جگہ جگہ ڈسٹرکٹ پر تھوڑا بہت یہ کر تو رہے ہیں. اب پی ایچ اے کا شعبہ فیصل آباد میں بھی آ گیا, وہاں ایجنسی آ گئی, یہاں اتھارٹی ہے, یہ لوگ علیحدہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو اسٹیشن ہے ہم بھی ایڈوائزری سروس دے رہے ہیں. تو یہ مل کر ایک کام ہوگا. اس طرح جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہاں جا کر ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارا اسٹاف از ریڈی ٹو ہیلپ دیم, اور ان کو ایڈوائزری سروس دینے کے لیے تیار ہے, فری آف کاسٹ. ایک شہری اس پروفیشن کو آپ کے فلوریکلچر بطور کاروبار اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں مطلب حصول روزگار کے لیے یار اس کو میں, تو کیا ایڈوائز کریں گے کس انداز میں, کس طریقے سے, کس ایٹماسفیئر میں, کہاں پہ اس کو اختیار کر سکتا ہے, اور منیمائز اگر اس کو آپ اس میں لے کے جائیں کم از کم کتنے پیسے درکار ہیں اس کے کام کو کرنے کے لیے؟ ٹیکنیکل اسپیکنگ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہماری جو پی ایچ آف سائل ہے وہ الکلائن ہے, وہ تقریباً 8 سے اوپر ہے. اور جو الکلائن سائل ہوتی ہے اس میں جو اویلیبلٹی آف نیوٹرینٹس ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اب اس کے لیے ہمارا جپسم کا یوز بڑا ضروری ہے, اور کسی طریقے سے کہ ہمارے اویلیبلٹی آف نیوٹرینٹ جس میں ہم کھادیں وہ تبھی ہمارے فلاورز کو, ہمارے پلانٹ کو لگیں گی جب اس کی اویلیبلٹی ہوگی. تو اس میں آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو مختلف شعبے ہیں اس میں ان پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ فلاں پلانٹس کے, مثلا اب گلاب کی بات کریں, گلاب کے پودے میں دیسی پودا پہ لگا لیں, اس میں ہمارا عام فارمر 1.5 سے 2 لاکھ روپے 1 ایکڑ کا کما رہا ہے. اگر آپ کٹ فلاور جائیں تو کٹ فلاور ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی, یہ تو یہ ہے کہ پھول توڑ لیے, پتیاں توڑ لی, بیچ دی, لیکن کٹ فلاور میں آپ کو پوری ایک ڈنڈی اور اس کا فلاور بیچنا پڑتا ہے, اور اس کی قیمت بعض مارکیٹ میں 2 روپے, 5 روپے, 6 تک پہنچ جاتی ہے. لہذا اگر آپ کٹ فلاور میں جائیں تو آپ کم از کم 1.5, 2 سے 2.5 لاکھ آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. گلیڈیولس ایک ایسا پھول ہے جس میں شروع میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, یعنی آپ کو 6 سے 7 لاکھ روپے 1 ایکڑ پر لگانا پڑے گا. اس کے بعد پھر آپ کو ہر سال 7 سے 8, 9 لاکھ آپ کو آمدنی ہوگی. ایک دفعہ اس کا آپ سیڈ لگا لیں, دوبارہ سیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹیوب روز اس سے بھی آپ کو 1.5 سے 2 لاکھ پر ایکڑ آپ کو انکم اس کی ہو جاتی ہے. ابھی میں نے ایک پودے کا ذکر نہیں کیا, جسمین جسے ہم موتیا بولتے ہیں. موتیا کا ہمارا جو پنجاب میں سیزن ہے یہ مئی سے لے کر اگست تک ٹاپ پر ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ہماری کچھ خواتین وہ خود اس کے گجرے بناتی ہیں, اپنے حبیز کو دیتی ہیں, ان کے بچوں کو دیتی ہیں, وہ بیچتے ہیں اور وہ اس سے بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ موتیا کا لگنا بھی اس میں بہت آمدنی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہر فیلڈ میں, گلاب میں چلے جائیں, گلیڈیولس میں چلے جائیں, اسٹیٹس میں چلے جائیں, ہر فیلڈ میں آپ کو 1.5, 2 لاکھ سے زیادہ ہی آمدنی ہوگی. اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا ہماری جو کمرشل کراپس ہیں جس میں گندم ہے, چاول ہے, اس سے زیادہ جو لوگ فلاور اگا رہے ہیں اس سے زیادہ آمدنی حاصل کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. تو میری اس پروگرام کی وساطت سے یہی ایک میسج ہے ہمارے ان فارمرز کے لیے کہ وہ بھی اپنا کچھ زمین کا حصہ اس کے لیے وقف کریں, اور مارکیٹنگ کی بھی تلاش کریں کہ ان کا فلاور کس نے لینا ہے, بیکاز دیٹ از این امپورٹنٹ ایشو. اس طرح وی کین گو فارورڈ ان دس فیلڈ. اچھا سر, بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ اس میں بریفنگ بھی دی ہے اور پورے تمام حالات و واقعات کے اوپر آپ نے روشنی بھی ڈال دی ہے. کیا کہیں گے آپ اس شوق رکھنے والے شخص کو جو اپنے گھر کے اندر جگہ بھی نہیں ہے, تو اس کے پاس ایک اچھی نرسری کے لیے اویلیبلٹی نہیں ہے, پلیسنگ, وہ گملے کے اندر اس کو شوق پورا کرنا چاہ رہا ہے, تو چند ایک گملے لگا کے وہ کس طرح سے شوق پورا کر سکتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ نرسری تو بیچارہ کو آ نہیں سکتا, جی, نرسری تو وہ بازار سے خرید لے یا گورنمنٹ کی ایجنسی. انڈور آؤٹ ڈور کا بھی بیچ میں کانسیپٹ آ گیا ہے, کیونکہ اس کو روشنی بھی نہیں ملے گی. اگر وہ کمرے کے اندر اپنے وہ گملے رکھ لیتا ہے تو ایڈوائز کیجیے گا کہ کون سے. دیکھیے سر, اس شعبے میں تھوڑا سا میں آپ کو اس میں آگاہی اپنے شعبے سے کرنا چاہتا ہوں. فلوریکلچر کا شعبہ ہے, اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کٹ فلاورس کا, دوسرا ہوتا ہے کٹ فولیج. کٹ فولیج کا جس میں پھول اس طرح پتے ہی ہوتے ہیں, یہ ہمارے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں. تیسرا ہے ہمارے بیڈنگ پلانٹ جو ہم کیاری میں لگاتے ہیں, اور چوتھا ہے پاٹڈ پلانٹ جو ہم گملوں میں لگاتے ہیں.
یہ اس تمام شعبوں کو ملائیں تو فلوریکلچر کا شعبہ بنتا ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جس میں یہ جگہ نہیں ہے وہ شو کو پورا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیڈز جو ہیں وہ پھولوں کے مل جاتے ہیں, وہ دکان سے لیں اور اس کی نرسری آسانی سے انہی گملوں میں اس کو تھوڑے تھوڑے پودے ایسے اس کے جو اس نے بیج لینا ہے اس کو گرا دیں. مہینے میں اس کی نرسری تلاش ہو جائے, اس کی بن جائے گملے کے اندر ہی, اور وہاں سے وہ پھر آگے پودا اکھاڑ کے کسی اور گملے میں, پھر ہر گملے میں ایک ہی پودا لگے گا. نرسری میں تو زیادہ لگیں گا. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو نرسری بازار سے پرچیز کر لے. گملہ بڑا ہونا چاہیے, پہلا گملہ کم از کم 10 سے 12 انچ کا ہونا چاہیے تاکہ اس میں نرسری ڈیولپ ہو سکے. اس میں سیڈ ڈالے اور وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہاں سے پھر وہ نرسری میں تو اکھاڑ کے ایک ایک پودا ہر گملے میں شفٹ کرے. تو آئی تھنک, اور میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں یہ بتایا کہ اس کا میڈیا از ویری امپورٹنٹ. اسے پاٹڈ میڈیا بولتے ہیں. اس میں ایک حصہ بھل ہوتی ہے, کینال کی بھل, ایک حصہ پتوں کی کھاد اور ایک حصہ گارڈن سائل. گارڈن سائل کا مطلب جو میرا زمین ہوتی ہے. ان تینوں کو مکسچر کر لیں, دیٹ از دی آئیڈیل میڈیا جو گملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہینگنگ باسکٹ جیسے میں آپ کو ذکر کیا, وہ بھی آپ کر کے اس میں بھی آپ کچھ مٹی ڈال کے کچھ ایسے بھی پودے لگا سکتے ہیں کہ بعد میں وہاں سے وہ جو کچھ ایسے کریپرز ہیں وہ نیچے گرتے ہیں, بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. آپ گھروں کی چھتوں سے نیچے انہیں گرا سکتے ہیں, اوپر سے یعنی پیدا کریں اور اس کی فال نیچے کی طرف کر دیں. تو یہ گھر میں خوبصورتی ہو سکتی ہے. اس میں ٹیکنالوجی موجود ہے, صرف اس میں یہ ہے کہ ان کو نو ہاؤ چاہیے. کیا کہیں گے اس کو آپ, اور بالخصوص آپ کا ادارہ جو فلاور کے اوپر ایک انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر, جی اس پہ ایک تو آپ کے ادارے کا کیا کردار ہے, اور دوسرا کہ ابھی پھر دوبارہ شاید قریب ہے یہ ڈیٹ آنے والی ہے, تو اس پہ کیا پلاننگ ہے آپ کی, کس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل فلاور ہے وہ تو چنبیلی ہے. یہ تو بات درست ہے. اب انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں 2 عدد ایگزیبیشنز مسٹ ہوتی ہیں, ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فروری مارچ میں جس میں موسم بہار ہوتا ہے, اور ایک موسم خزاں ہے. موسم خزاں میں آتا ہے گلے داؤدی جسے آپ کرائے سندھی میں بولتے ہیں, اور اس کے ساتھ گلاب بھی آ جاتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں دونوں میں ایگزیبیشن لگتی ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کو ہمارے پنجاب کے بڑے, میری دلی خواہش ہے کہ یہ چھوٹے شہروں میں بھی ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. تو وہاں پر میرا میسج یہ ہے کہ ان دونوں ایگزیبیشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. گلے داؤدی ایک ایسا فلاور ہے ہمارے ملک میں جو 1 مہینہ پھول دیتا ہے. 11 مہینے یو ہیو ٹو اسٹرگل فار اٹ, اس کی پلانٹیشن, اور اس میں بے تحاشا کلرز آتے ہیں. اور ہمارے جنا گارڈن میں اور جو ریس کورس گراؤنڈ میں سے ہر سال نمائش لگتی ہے. بہت دنیا یہاں آتی ہے دیکھنے کے لیے, فوٹوگرافی بھی کرتی ہے. اور یہ جو گلے داؤدی ہے, اور اس دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو اس دفعہ گلے داؤدی یہ لگا تھا جو موسم بہار کا, اس میں گورنمنٹ آف ایران بھی آئی تھی جس میں مشرق کا صوبہ آیا, اور انہوں نے خوبصورت جھنڈا یہاں پہ بنایا. سی ایم صاحب نے اس کو دیکھا اور انہوں نے بڑی تعریف کی, اور جو انتھیوزم ان لوگوں میں پایا جاتا تھا پھر ان کی ایکسچینج ہوئی کہ ہمارے لوگ بھی ان کے مچھر صوبے میں جائیں گے. تو آئی تھنک انٹرنیشنلی ایسے ہے کہ ہمارا جو یہ ہے کہ کچھ ملکوں میں نمائشیں ہمیں آتا ہے اس کا, لیکن ہمارے کچھ ایسے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ہینڈی کیپس گورنمنٹ کی طرف ہی آتے ہیں کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ صحیح طریقے سے بر وقت نہیں کر سکتے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی پارٹیسپیشن باہر کے میلوں میں ہونی چاہیے. ہوتی ہے مگر بہت کم, لیکن ہمارے پاکستان میں جتنے صوبے ہیں ان تمام میں ایگزیبیشن جاری ہیں. خواہ وہ کراچی ہے, کوئٹہ ہے, پشاور ہے, یہ لاہور ہے, اور بڑے شہر ہیں. اور اس میں میرا بھی میسج یہ ہے کہ لوگوں کو میکسیمم پارٹیسپیشن کرنی چاہیے اور رنگوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے, اور آ کر وہاں لرن کرنا چاہیے. یہاں ایک نئی ٹیکنالوجی بونس ہائی, اس میں کیا ہوتا ہے, پلانٹس ہوتا ہے 50 سال کا, لگتا ہے 5 سال کا, بڑی محنت اس میں کرنی پڑتی ہے. دیٹس اے نیو ٹیکنالوجی, ہے تو بہت پرانی. اب آپ حیران ہو گئے, یہاں جناح گارڈن میں جب نمائش لگی تو ایک بونس ہائی کا پودا 2 لاکھ میں بک رہا تھا. وہ ہم نے دیکھا, تو وہ اس کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو لوگ
جو لوگ درختوں سے محبت کرتے ہیں وہ بونسائی سے محبت کرتے ہیں, اہل ذوق رکھنے والے لوگ جو ہیں اور وہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا درخت بیچارہ ہوتا ہے اور اس بیچارے کو اس نے چھوٹا سا کیا تھا 2 فٹ کا. تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. کیکٹس سے ایک بہت بڑا شعبہ ہے ہمارا, اس میں آئے, اس میں بےتحاشا ورائٹیز ہے, اس میں پلانٹ پروپیگیشن بڑی زبردست ہوتی ہے, اس میں فلاورز بھی آتے ہیں کیکٹس میں. اس ٹیکنالوجی میں آئیں, اس کو آگے بڑھائیں. ہمارے ملک میں اس کا بہت پوٹینشیل ہے. تو آئی تھنک یہ اب ہماری بہت ساری نرسریاں ہیں جس میں بہت سارے لوگ خود ہی شوق کر کے باہر سے ایگزاٹک ورائٹیز منگوا رہے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں. یہاں پہ نرسریاں موجود ہیں. گورنمنٹ کا ادارہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں دن رات کے لیے کوششیں, جو ہمارے پاس جو فیسلٹی ہے ہم دے رہے ہیں لوگوں کو. ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک ہمارے لیے تمام انسان ایک جیسے ہیں, پورا پنجاب پاکستان ایک جیسا ہمارے لیے کوئی نہیں ہے کہ جی فلاں بڑا ہے یا چھوٹا ہے, چھوٹا یا بڑا شہر. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پھول کو لانا چاہتے ہیں اور اس میں یہ ہماری کوشش جاری ہے. اور ہمارے سی ایم صاحب خاص طور پر جو پنجاب کے اس وقت ہیں, ہی از ویری مچ انٹرسٹڈ فار دا فلرشمنٹ آف فلوریکلچر. ہم انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اتنے کی کوشش کریں. آپ کی برتھ ڈے ہے تو پھولوں کا گلدستہ یا بکا, اور شادی کی سالگرہ ہے تو پھر بھی, اور اگر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے تو پھر بھی پھول کا تذکرہ اس کے بغیر ادھورا ہو جاتا ہے. شیور تو ویلنٹائن ڈے کی طرح پھول کا بھی کوئی دن مقرر ہے اس پہ, مطلب بین الاقوامی طور پہ کہیں پہ کوئی ایسا دن منایا جاتا ہے اس کے حوالے سے؟ اگر مناتا ہے تو پھر آپ کا ادارہ اس میں کتنی پارٹیسپیٹ کرتا ہے؟ اچھا, ابھی آپ نے ویلنٹائن ڈے کی بات کی, تھوڑی سی بات اس پہ. ویلنٹائن ڈے آتا ہے 14 فروری. 14 فروری کو ہمارے زیادہ فلاور جو ہے نا گلاب کے, وہ سوئنگ نہیں ہوتے. اب ہوتا کیا ہے, اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے امپورٹڈ جو فلاورس تھے وہ لوگوں نے استعمال کیے, کیونکہ 14 فروری تک ہمارا صحیح پھول نہیں بنتا انٹل لیس کا ہم سے گرین ہاؤس میں لے جائیں. انڈر دا نیچرل کنڈیشن اس کی مین پروڈکشن آتی ہے مارچ کے اینڈ میں. تو اس پر تو یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے میں یہ ہے کہ ادر وائز جو امپورٹ ہو رہا ہے وہ فلاور بہت لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور دیٹ مسٹ بی ریڈ ان کلر یو نو. تو ہماری اب کوشش یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اسکیموں کا ذکر کیا کہ ہم بھی اپنے گرین ہاؤس میں کوشش کریں گے ایسی قسمیں لانے کی, کوشش بھی کریں کہ تھوڑی سی ایڈوانس آ جائے, اس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈے میں تو ہر دیکھیے دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان کا اپنا ایک ڈے ہوتا ہے, وہ مناتے ہیں. تو پھولوں کا بھی ایک دن ہوتا ہے, اس میں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اپنے دل کی گہرائی سے شامل ہوتے ہیں. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو ہمارے فلاورز ہیں ہم نے اس کو بھی پرائورٹی دینی ہے کہ جو ہماری ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں. اب آرکڈ ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہوتا, میرا دل چاہتا ہے لاہور میں ہو, کچھ لوگ کر بھی ہوں گے بٹ ویری مینیوٹری. تو اب یہ ہے کہ اس میں 5-6 کلرز ہیں. اب سنگاپور جائیں, کیپٹل آف یو نو آرکیڈ آف دا ورلڈ جو ہے, اور دنیا کو ایکسپورٹ, اس میں 5-6 کلرز ہیں. تو لیکن یہ پورے پنجاب یا پاکستان میں نہیں آ سکتا ڈیو ٹو سم کلائمیٹک کنسٹینٹس. لیکن جو ہمارے باقی فلاور ہیں وہ تو ہیں نا جی. تو آئی تھنک اس کے ساتھ ایک اور شعبہ ہے لینڈسکیپنگ کا, فلوری کلچر کے ساتھ, جیسے میں نے ذکر کیا. تو فلوری کلچر میں جب لینڈسکیپنگ کا ذکر آتا ہے اس میں ہم فلاور کے ساتھ ساتھ شرب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, ٹریز کا بھی کر سکتے ہیں, کیکٹس کا بھی کر سکتے ہیں, راکریز بنا سکتے ہیں. راکری میں جو پلانٹس بولتے ہیں اسے ہم راک پلانٹس بولتے ہیں بیکاز دے آر پلانٹڈ ان راکری. اس میں اسپیرکس گراس کی بےتحاشا قسمیں ہیں, فائکسس ہیں, کیکٹس ہیں. پھر یہ کہ اب تو ٹیکنالوجی بڑی ہے, آپ لائٹ افیکٹ دے سکتے ہیں. لینڈسکیپنگ کا ایک اپنا شعبہ ہے, اس میں بھی سمپلسٹی ہونی چاہیے, فوکل پوائنٹ آف یور ہاؤس ہونے چاہیے, ردم ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں دیکھ کر یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاور ایک ایسی چیز ہے جو لینڈسکیپنگ کے ساتھ مل کر ایک عجیب ہی دنیا بنا دیتی ہے. اب تو گھروں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی لوگ گھر بناتے ہیں بہت سارا شوق رہتے ہیں ہمارے پہلے پلانٹ لگتے ہیں. تو میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ دے مسٹ کم ان. ہم ایڈوائس کے لیے حاضر ہیں جی, ہم ان کی ایڈوائس کرتے رہیں گے, اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہم ہیں ہی پبلک کے لیے اینڈ فار دیئر ہیلپ آلسو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق اقتدار صاحب کے آج کے پروگرام میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی خوبصورت معلومات فراہم کی. یہ تھے ہمارے ساتھ مہمان ڈاکٹر طارق اقتدار صاحب جو ڈائریکٹر فلوری کلچر پنجاب ہیں. امید ہے کہ ان کے ساتھ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور جو لوگ بھی پھول سے پیار کرتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر اس پھول کو اور اس کی خوشبو کو فروغ دینا چاہیں, یقینی طور پہ ان کی جو بتائے ہوئے راستہ اور ان کی بتائی ہوئی جو گفتگو ہے اس پہ یقینی طور پہ آپ عمل کر کے بالکل وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں پھول اگا سکتے ہیں, اپنے گھر میں اس پھول کی خوشبو کو
اب مہکا سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر اقبال خان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک ادارہ ایک کہانی کے ساتھ, ایک نئے ادارے کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنے عزیز و اقارب کا, اپنی گردنواں کا خیال رکھیے گا. آپ کا اللہ ہمیں ناصر.